الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حمد و ثنا بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، جس کی تربیت ہم پر واجب قرار دی. اس رب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہترین معلم تھے، ہمیں دین کی تعلیم دی اور ہمیں یہ بتایا کہ کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اس نبی پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. محترم سامعین، مجھے کچھ تاثرات پیش کرنے کے لیے یہاں کھڑا کیا گیا ہے. میں پروگرام دیکھ کر کافی خوش ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے اور ہمارے معاشرے کا، ہمارے محلے کا مستقبل کے لیے انہیں روشن ستارہ بنائے. محترم سامعین، شروع میں نے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھی. آپ جب سورہ لقمان پڑھیں گے آیت نمبر 13 کے بعد، اس میں لقمان حکیم نے اپنے بچے کو 10 نصیحتیں کی جس کا تعلق بچے کے تربیت سے ہے. اور پہلی بات جو شروع کی وہ عقید توحید کی تعلیم دی، ایمان کی تعلیم دی، اور بڑے پیار سے کہا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے لخت جگر، اے میرے صاحبزادے، اے میرے بچوں، تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس لیے انہوں نے نصیحت کی: یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کو سب سے بڑا ظلم اس لیے قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بنایا جس کا تصور ایک انسان کے لیے ناممکن ہے، اور ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے بنائیں. اس کے باوجود بھی ایک انسان اللہ کی معرفت نہ حاصل کرے، اس کی کیسی بندگی کی جائے یہ نہ جانے، تو اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی گھر کے اندر جو باپ، جو ماں بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی ہر قسم سے تربیت اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ غداری کرے، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرے، معاشرہ اس پر انگلیاں اٹھاتا ہے کہ اس کا بیٹا بڑا نافرمان ہے. تو اللہ نے جو ساری چیزیں دی ہیں اور اس کی نعمتوں کو آپ گن نہ سکیں، اس کے ساتھ ناشکری کریں، اس کے بارے میں معرفت حاصل نہ کریں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور ہمارا عالمیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم امت محمدیہ کو بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ یہ کر لو، وہ فلاں کام کر لو. پہلے اللہ نے وحی نازل کی: اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. لیکن امت اقرأ لا تقرأ، ہم امت اقرأ ہیں، پڑھنے والی امت ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، کوشش نہیں کرتے. اور سلف کا ایک قول ہے کہ اس کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کرتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، گناہ والے کام کون سے ہیں، اس کے سلسلے میں خط کرخی رحمہ اللہ کہتے ہیں: کیف یکون متقیا من لا یدری ما یتقی، کہ ایک آدمی اللہ والا، متقی، پرہیزگار کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ کن چیزوں سے بچا جائے، کون سا کام کرنا ہے اسے معلوم ہی نہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے اسے معلوم ہی نہیں، تو کیسے بچے گا؟ اسے معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے، یہ آگ ہے، کس میں ہاتھ ڈالنا ہے، کس سے بچنا ہے، یہ تریاق ہے، یہ دوا ہے، یہ زہر ہے، اسے معلوم ہی نہیں، تو کیسے انسان غلط چیزوں سے بچے، صحیح چیز کو اختیار کرے؟ تو اس لیے اللہ نے ہم پر جو نبی کے ذریعے جو پہلی وحی بھیجی، اقرا، اور
جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی بندگی، اس کے سلسلے میں بھی اللہ نے قرآن میں جو آیت نازل کی اس کی ابتدا علم سے کی، کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم اس بات کو جان لو، اس بات کا علم اچھے سے حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہے، انسان کو جب تک اس کا علم نہیں ہوتا وہ چیز حقیقت بہت تعجب میں انسان کو ڈالتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے، انسان دور دراز موجود ہے، وہاں سے ویڈیو کال سے اپنے فیملی سے بات کر لیتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اسے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، انسان کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے بارے میں ساری چیزیں معلوم ہو جائے، انفارمیشن ہو جائے اسے کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ چیز حقیر اور معمولی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں انسان کو جتنی معرفت حاصل ہوگی، جتنا اللہ کے بارے میں جانے گا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ پروگرام اسی تعلیمی مرکز سے متعلق ہے، تعلیمی اکیڈمی ہے جو مکتب چل رہا ہے، اور تعلیم کی ابتدا ماں کے گود سے لے کر قبر تک ہے۔ اور جب انسان ماں کے گود سے نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو پہلے نرسری وغیرہ میں جاتا ہے، مکتبوں میں جاتا ہے، جہاں سے اس کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور دینی تعلیم ضروری ہے، دینی تعلیم ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں بھی جو غیر شرعی علوم ہے، سارا آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، سارا دینی علم ہے، سارا دینی علم ہے۔ اس اعتبار سے کہ اسلام دنیاوی تعلیم سے روکتا نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ زیادہ مناسب ہے کہ اسے شریعت کی تعلیم کہیں گے اور یہ غیر شرعی تعلیم ہے، لیکن دین سے دونوں تعلیمات کا تعلق ہے، لہذا یہ فرق کرنا، یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، یہ غیر مناسب ہے۔ مناسب یہ ہے کہ شرعی تعلیم غیر شرعی تعلیم، لیکن سمجھنے کے لیے دینی دنیاوی تعلیم کہنا کوئی حرج کی بات نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو لہذا تعلیمی ہمارے اندر بیداری ہونی چاہیے، دینی ناحیے سے بھی اور دنیاوی ناحیے سے بھی، اس لیے کہ ابھی ہم جس ملک میں موجود ہیں یہاں کے حالات سے ہر کوئی واقف ہے، ہر کوئی واقف ہے۔ یہاں ایک اکثریت ہے تو دوسری اقلیت ہے، اقلیت میں جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن دیکھا جائے ہم مسلمان تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ آج کچھ طاقتیں ہمیں دبانے کی ہمیشہ کوشش کر رہی ہیں، اور ہم دب بھی جائیں گے، لیکن اگر ہمیں نہیں دبنا ہے، ہمیں سر بلند ہونا ہے، تو تعلیمی میدان میں ترقی کرنا ہوگا، ہمیں اونچی تعلیم حاصل کرنا ہوگا۔ بس چھوٹی تعلیمیں حاصل کر لی اور سمجھ گئے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، آپ کو ماسٹر ڈگری، پی ایچ ڈی تک جانا ہے، مختلف فیلڈوں میں جانا ہے آپ کو، تاکہ آپ دنیا کی قیادت کر سکیں، دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اور دیکھیں گے آپ ہندوستان کے اندر خصوصاً اقلیتیں بہت قومیں ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن جتنے خلاف ہم مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، دوسرے قومیں کے خلاف نہیں اٹھتی۔ کیوں؟ ان میں کوئی چیز ہے، کچھ ہے، کوئی خوبی جس کی وجہ سے انہیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوبی کو پہچانیں کہ ہمارے پاس اسلام جیسی نعمت ہے، اسلام جیسا نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے بڑی آپ کو نعمت نہیں مل سکتی۔ تو یہ دین، جو یہ شریعت جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، جو قیامت تک کے جس کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیشہ اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ تعلیم اگر نہیں رہے گا تو پھر ہماری معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم جاننے والے کی فضیلت ایک نہ جاننے والے کی جاہل پر فضیلت ایسے ہے جیسے رات کے اندھیرے میں آسمان پہ جب چاند چمکتا ہے
تو اس چاند کے چمکنے کی وجہ سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک عالم کی حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں، محلے میں، ایک شہر میں، ایک ملک کے اندر، ایک جاننے والے کی۔ وہ عالم ضروری نہیں ہے کہ علم دین کا حامل ہو، وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی میدان کا ہو۔ تو ہمیں شرع و علم کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی حاصل کرنے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو آج کے زمانے میں الحمدللہ بنسبتاً پہلے کے اب مسلمانوں میں کچھ تعلیمی بیداری آئی ہے، کچھ تعلیمی ترقی آئی ہے، لوگ تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہم دوسری قوموں سے بہت پیچھے ہیں۔ دوسری قوموں سے ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ اب آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھا جائے، اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات کچھ اور واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو یہاں سے پٹنہ جانا ہے، ایک گاڑی 60 کے اسپیڈ سے جا رہی ہے اور وہ آپ سے 1 گھنٹہ پہلے نکلا ہے، آپ کو اس سے آگے نکلنا ہے۔ اگر آپ 60 کے اسپیڈ سے اگر پٹنہ جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ بعد آپ پہنچیں گے یا نہیں؟ اگر اس سے آگے نکلنا ہے تو اپنی اسپیڈ اور اپنی لیمٹ بڑھانا ہوگا۔ ایک دوسرے لوگ اگر 60 کی اسپیڈ سے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو 80 کی اسپیڈ میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ان کو آپ ٹکر دے سکیں۔ وہ اگر گریجویشن تک جاتے ہیں تو آپ اس سے آگے جائیں، اگر وہ ماسٹر تک جاتے ہیں تو آپ پی ایچ ڈی تک جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ دنیا کی قیادت کر سکیں، دنیا کی قیادت کر سکیں۔ اگر آپ تعلیمی میدان میں پیچھے رہیں گے تو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جائیں گی اور آپ دب بھی جائیں گے، لیکن اگر آپ تعلیمی میدان میں آگے رہیں گے تو آپ کو دبانے کی کوشش بھی ہوگی، آپ دبیں گے نہیں، لیکن شرط ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ سچے پکے مسلمان بھی ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دین کی بنیادی تعلیمات حاصل کریں گے، دین کو جانیں گے نہیں تو پھر آپ آگے جا کر نام کے مسلمان تو رہ جائیں گے لیکن کام اور کردار مسلمانوں والا نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں گے بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے عہدوں پر فائز مسلمان، اگر ان سے دینی تعلیم کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے تو نہیں بتا پائیں گے۔ ڈاکٹر ظفر صاحب ابھی آئے تھے عید کے موقع پر، انہوں نے سوال، کوئی ایگزام تھا، اس میں کوئی مسلم آفیسر وغیرہ کا ایگزام تھا تو ان کو ایگزامنر کے طور پہ بلایا گیا، تو اس میں کچھ مسلم قیادت کے سلسلے میں کچھ مسئلہ تھا، تو انہوں نے ذمہ داری کے لیے ایگزام لیا، تو اس میں سوال انہوں نے کیا کہ مغرب کی فرض نماز رکعت کتنی ہے؟ تو اس نے کہا 4۔ سوچ سکتے ہیں جس کو مسلم کو رہنما بنانا ہے، مسلم قیادت کرنی ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ نماز کی تعداد کتنی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل حدیث کا ترانہ بھی پڑھا گیا کہ اہل حدیث ہم ہیں، یہ عزم ہے ہمارا، اور کہا ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ، ہم شریعت کے حامل ہیں، قرآن و حدیث کے حامل ہیں اور توحید اپنا نعرہ ہے۔ توحید کے بارے میں سوال کر لیں یہاں پر سے تو شاید ہی کوئی جواب دے گا۔ ایک اہم سوال معمولی نہیں، آسان ہے لیکن اہم سوال ہے، میں پوچھتا ہوں صرف احساس پیدا کرنے کے لیے، کتنے لوگ کو جواب معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ میں سوال کرتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کہاں ہے؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائے۔ جس کو نہیں معلوم ہاتھ میں، جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے، جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھائے۔ کوئی بتائے گا اللہ کہاں ہے؟ جی اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ، اور بھی کہیں ہیں؟ اور کوئی جواب ہے؟ جی انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اسے معلوم نہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ، کوئی کہہ رہا اللہ عرش پر ہے، کوئی لوگ کہہ رہا اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اللہ کے بارے میں نہیں معلوم، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، جس کی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا کہاں وجود ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے، جبکہ یہ ایک بنیادی عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ سب سے گندا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ عرش پہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا
علم ہر جگہ ہے، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ اپنے علم سے ساری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ کے بارے میں لوگ نہیں، اکثریت کو نہیں معلوم۔ چھوٹے بچے الحمدللہ یہاں مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے۔ تو لہذا ہمیں مسلمان بننا ہے۔ آخری میں اکبر الہ آبادی کا شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا، میں نے وقت زیادہ لے لیا، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، اور وہ ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے خلاؤں میں اڑو، چرخ پر جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنے آپ کی حقیقت کو نہ بھولو۔ یعنی اس شعر میں یہ کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو، اس کو مت بھولنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان رہتے ہوئے ہر میدان میں آگے بڑھیں، ہر میدان میں آگے بڑھیں۔ اگر اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، ایمان کی حلاوت آپ کے دلوں میں نہیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے، کوئی سمجھے گا جو سینما دیکھتے ہیں، جو سیریل دیکھتے ہیں، عشق و معاشقے کی کہانیاں سنتے ہیں، ان کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ عشق و معاشقے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے گا، دین دھرم سب کچھ چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیں گے یہ لڑکا کسی اور کے ساتھ بھاگ رہا ہے، یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب اس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے گا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی معرفت ہو جائے گی، وہ کہیں بھی چلا جائے دنیا کے کسی بھی کونے میں، اس کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، اس کو ہلا نہیں سکتا۔ تو لہذا تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے مسلمان کے لیے، علم شرعی تعلیم، پھر اس کے بعد جتنی تعلیمیں ہیں ہر میدان میں آگے بڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کو خصوصاً جزائے خیر عطا فرمائے، سامعین جتنے بھی ہیں انہیں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔